بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئی بک کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ بائی جیف کیلر۔ یہ بک جو ہے لکھی گئی سیلف ہیلپ کے اوپر، پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ بک لکھی گئی ہے، اور جیسا کہ عام سوسائٹی کے اندر آتھر یہی پوچھ رہا ہے کہ آپ اگر ڈپریس ہیں یا پروکراسٹینیشن کر رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں تو آپ کو اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا، اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ اور ولیم جیمز نے بھی یہ کہا تھا کہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس کے دماغ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جب تک وہ اپنے رویے کو چینج نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنے زندگی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس بک کے اندر یہ جو آتھر ہے جیف کیلر جو ہے، اس نے اپنے کس طریقے سے اپنے رویے کو چینج کیا، اس کے اوپر اس نے یہ بک لکھی ہے۔ 1980s میں اس نے جب لاء کی گریجویشن ڈگری حاصل کر لی اور بڑی ایک کامیاب پریکٹیشنر کے طور پر یہ زندگی گزار رہا تھا، بڑی دولت بھی کما رہا تھا، لیکن یہ اپنے آپ کو ہیپینس محسوس نہیں کر رہا تھا۔ تو کہتا جی میں نے ایک دن جب ٹی وی پروگرام ایڈورٹیزمنٹ دیکھا کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ایک ٹریننگز ہو رہی ہیں، کہتا جی میں نے اس کو اٹینڈ کرنے کی پکا ارادہ کیا اور میں نے یہ ٹریننگ جوائن کی۔ پھر میں نے اتنی اس کے حوالے سے کمپلیٹ کورسز کیے اور میں الٹیمیٹلی اپنا یہ جو پروفیشن تھا وہ چینج کر کے ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر بن گیا، اور اس نے بے شمار بکس لکھی اور لائف چینجنگ کے طور پر وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا۔ تو بیسیکلی وہ کہتا ہے جی ایک ہی چیز ہے جو کہ انسانی زندگی کے اندر ہوتی ہے، جس کو وہ اگر چینج کر لے تو وہ ہے وہ رویہ۔ انسانی رویہ جو ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو اگر وہ چینج کر لیتا ہے تو اس کو دونوں طرف یوز کر سکتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ تو اس نے کہا جی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو پیپل ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں۔ جو نیگیٹو پیپل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں، گیلے شکوے کرتے رہتے ہیں، جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، میرے دوست کے ساتھ تو ایسا نہیں کبھی ہوا، میری ہی قسمت میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے، میں کیوں بدقسمت ہوں، سو اینڈ سو۔ تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے گھبراتے ہیں، وہ اس کو نیگیٹو سائڈ سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیشہ دوسروں کے اندر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ کامیاب کیسے ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے اندر جو اپنی کمزوری ہوتی ہے اسی کے بیس کے اوپر نیگیٹو تھاٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہمیشہ وہ باتیں نہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں دے آر دا پازیٹیو پیپل، وہ گریٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور وہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ یہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو الٹیمیٹلی وہ اس میں سکسیسفل بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے گولز بھی اچیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو طرح کے لوگ ہیں بیسیکلی دو رویوں کا نام ہے، ایک پازیٹیو ایک دوسرا نیگیٹو۔ تو دیٹ مین کہ دونوں رویے جو ہیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اگر انسان اس کو پازیٹیو سینس میں لے جائے تو وہ سکسیسفل اور کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آتھر نے ہمیں اس بک کے اندر جو 5 سٹیپس بتائے ہیں جن کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے جی یور ایٹیٹیوڈ از یور ونڈو ٹو دا ورلڈ۔ وہ کہتا ہے آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک ونڈو کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس ونڈو سے دیکھتے ہیں، جس طرح شیشے سے جو دیکھتے ہیں وہی چیز نظر آتی ہے۔ تو جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے، اس کی جو مائنڈ کو ونڈو کا نام اس نے دیا ہے، تو وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسے خیالات نہیں ہوتے۔ تو جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر وہ اسکول جاتا ہے، پھر کالج جاتا ہے، پھر پیرنٹس، پھر سوسائٹی، لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ اس کا رویے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آئدر وہ اپنی ونڈو کو کلیئر کر لے، باتیں کو اس طرح کی باتیں جو ہیں پاسٹ کی باتیں بھلا دے، اور وہ پازیٹیو سوچے، مثبت باتوں کو سیو کرے اور نیگیٹو باتوں کو دماغ سے نکالتا رہے، تو ونڈو جو اس کی وہ کلیئر ہوتی جائے گی اور اس کا رویہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا۔ تو آتھر کہتا ہے جی اس کو آپ اپنی جو مائنڈ کی ونڈو ہے اس کو کلین کریں، وہ بڑی ضروری ہے۔ جب آپ اس کو کلین کریں گے تو دیٹ مین آپ اپنی وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ ذہن سے نکال دیں گے،
تو یہ موٹیویشنل بکس پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے انسان وہ باتیں جو منفی خیالات ہوتے ہیں وہ دماغ میں آتے رہتے ہیں اور وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو الٹیمیٹلی وہ پازیٹیو سوچ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے، تو وہ پازیٹیو سوچ تھنکنگ دماغ میں آتی ہے تاکہ وہ انسان جو ہے وہ مثبت ہی باتیں سوچتا ہے۔ لیسن ٹو جو ہمیں اس سے لرن ہوا اس بک پہ، وہ کہتا جی انسان جو ہے وہ ایک ہیومن میگنیٹ کی طرح ہے، تو آپ کا جو دماغ ہے وہ وہی چیزیں کھینچتا ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ آتھر نے اس کو بڑے 6 الفاظ میں یہ بات کہی ہے، اس نے کہا وی بیکم وٹ وی تھنک اباؤٹ، یہ 6 ورڈز ہیں کہ ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، وہی کام کر سکتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ دیٹ مین اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو خیالات ہمارے ذہن میں ہوں گے، تو پازیٹیو لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑے گا، ہمیں پازیٹیو چیزیں ہی ملیں گی۔ اگر آپ نیگیٹیو سوچتے رہیں گے، وہ باتیں ذہن میں لائیں گے جن سے آپ ڈر رہے ہوں گے، اور وہی الٹیمیٹلی وہی ہو جاتا ہے۔ تو آتھر کے مطابق یہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کا حلقہ احباب جو ہے وہ پازیٹیو لوگ ہوں، جن کی تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہو، نہ کہ وہ نیگیٹیو لوگ جو آپ بھی الٹیمیٹلی نیگیٹیو سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ اگر آپ نیگیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو شیورلی آپ کے ذہن کے اندر وہی خیالات آئیں گے اور آپ کی تھنکنگ بھی نیگیٹیو ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس کا یہی حل ہے جی کہ آپ اپنے جو دوست ہیں وہ پازیٹیو تھنکنگ والے ہوں گے تو الٹیمیٹلی آپ آگے بڑھیں گے، آپ کا رویہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا۔ تیسرا لیسن جو آتھر نے ہمیں دیا وہ ہے پکچر یور وے ٹو سکسیس، کہ آپ کامیابی کے لیے ویژولائزیشن کریں، ویژولائزیشن، پاور آف ویژولائزیشن یوز کریں۔ آپ اپنے ذہن کے اندر پازیٹیو امیج بنائیں تاکہ آپ کو وہی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی۔ اگر آپ ناکامی سے ڈرتے ہیں، اگر آپ فیلئر سے ڈرتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر آپ کوئی بھی پازیٹیو کام نہیں کر سکتے، آپ اسی ڈر میں رہیں گے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں۔ تو کہتا ہے جی پازیٹیو جب آپ ذہن میں سوچیں گے کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا، تو بے شمار اس طرح کی لا آف اٹریکشن کی بک کا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، جس میں جب انسان جو سوچتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ پازیٹیو چیزیں سوچتا ہے تو وہی اسی چیز کو، اگر ہم نیگیٹیو چیزیں سوچتے رہتے ہیں تو وہی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے۔ تو آتھر کے مطابق اگر آپ اپنا امیج اپنے مائنڈ کے اندر اس طرح کا ویژولائز کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ وہ چیز جو ہے وہ ضرور حاصل کر لیں گے۔ تو نیگیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو تھنکنگ یہ دونوں رویے جو ہیں وہ پاسبل ہیں۔ لیسن 4 میں کہتا ہے جی میک اے کمٹمنٹ اینڈ یو ول موو ماؤنٹینس، آپ اگر کمیٹڈ ہوں گے تو آپ پہاڑ بھی موو کر سکتے ہیں، ان کو بھی حرکت میں لا سکتے ہیں۔ تو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ اچیو کر سکتے ہیں اپنے گولز۔ اگر آپ کمیٹڈ ہیں، مائنڈ پازیٹیو لے کر چلے ہیں، تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن دیر سے ہو سکتا ہے لیکن آپ کا گول ضرور اچیو ہو جائے گا۔ کچھ کام بڑی جلدی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ دیر لانگ لائف کے بعد وہ اچیو ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہو ضرور جاتے ہیں جب آپ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ 5 لیسن پہ ٹرن یور پرابلمز انٹو اپرچونیٹیز، یہ بڑی اہم بات اس نے کہی۔ اس نے کہا جی آپ جب بھی مشکلات میں ہوتے ہیں، مشکل دور میں گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی لرن کیا کریں، کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ بے شمار واقعات آپ سن چکے ہیں کہ لوگ 30 دفعہ ناکام ہوئے، بلکہ یہ اسٹیو جاب نے جب آئی فون بنایا تو اس نے بھی جب اس اپنی ٹیم کو کہا کہ اس کو مزید کس طرح آپ سلم کر سکتے ہیں، تو اس کی ٹیم نے کہا نہیں مزید یہ سلم نہیں ہو سکتا، تو اس نے پاس پڑے ہوئے فش ٹینک تھا، اس میں پھینکا اس کو فون کو، تو اس میں سے ببل نظر آئے، تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے اس کے اندر سپیس ضرور موجود ہے، ایئر موجود ہے جس وجہ سے یہ ببل نکلے ہیں، دیٹ مین ہم اس جگہ کو بھی کنڈنس کر سکتے ہیں اور اس کو باریک بنایا جا سکتا ہے۔ تو پازیٹیو سوچ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو کر اس نے اپنی ٹیم کو یہ کہا کہ اس کو ہم مزید کریں گے، اور وہ الٹیمیٹلی اسی ٹیم نے اس کو زیادہ مزید باریک اس کی جو سٹرکچر تھا وہ اس میں کنورٹ کر لیا۔ تو کہتے ہیں اپنی پرابلم سے سیکھیں، جب بھی مشکلات ہوتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو زیادہ مضبوط کرتا ہے مشکلات میں سے گزار کر۔ تو انسان کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو اس میں سے سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، اور اپنے اسٹرانگ بلیف پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر ایسا یقین ہو کہ انسان الٹیمیٹلی اپنی منزل تک کامیابی سے پہنچ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی اور اپنے جو رویہ ہے وہ اس کو نیگیٹو سے مثبت کی طرف لے جانے میں ہیلپ فل ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔